الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر،
جمعے کا دن امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس امت کو جو نبی عطا فرمائے وہ تمام انبیاء کے سردار، اسی طرح اللہ نے اس امت کو جو کتاب عطا فرمائی وہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار، اسی طرح یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے، یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار۔ اللہ تعالی نے یہ 7 دن تو تمام امتوں کو عطا فرمائے تھے، ان میں جمعہ کا دن بھی تھا، لیکن یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا فرمایا، اور جمعے کو اللہ نے تمام دنوں کا سردار قرار دے دیا، کیونکہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح پھونکی گئی، جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ محشر کے اندر جب ساری کائنات کے سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے سارے لوگ اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو وہ دن بھی جمعے کا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جمعے کا دن عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعے کے دن کے نام پر پوری ایک سورت ہی قرآن میں نازل فرما دی، جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اور سورہ جمعہ اس کا نام ہے۔ اس سورہ جمعہ کے شروع میں اللہ کی تعریف ہے، پھر قیامت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، منکرین کا اور ماننے والوں کا بیان ہے، پھر اس کے بعد جمعے کے فضائل بیان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، آواز دی جائے، تو فسعوا، تو جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑو، فسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ فسعوا کا مطلب یہ ہے کیونکہ دوڑ کر آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو فسعوا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، اور جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑو۔ آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، فروخت کرنا چھوڑ دو۔ دیکھیں اللہ نے کیسا اسلوب بیان فرمایا ہے کہ فروخت کرنا چھوڑ دو۔ اگرچہ یہ حکم بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بیچنے والے کو فرمایا کہ تم بیچنا بند کر دو، کیونکہ جب بیچنے والا بیچنا بند کر دے گا تو خریدنے والا خرید نہیں سکے گا، اس لیے فرمایا کہ بیچنا بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔
یہ جمعہ سب سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یوم عروبہ کہلاتا تھا. اس کا نام جمعہ نہیں تھا، عروبہ اس کا نام تھا. سب سے پہلے اس دن کو جمعے کا نام کعب بن لوئی نے دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 560 برس پہلے کی بات ہے. یہ کعب بن لوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھا جائے تو اس میں ایک نام کعب بن لوئی کا آتا ہے. تو یہ کعب بن لوئی ایسی بزرگ ہستی تھے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن کعب بن لوئی بت پرستی سے دور رہے اور ہمیشہ توحید پر ہی قائم رہے. تو یہ مکہ کے لوگوں کو جمعے کے دن جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے. جمعے کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. تو یہ تمام لوگوں کو جمع کر کے، اب دیکھیں جمعے کا معنی ہے جمع کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب ان کا پتلا بنایا تو پوری زمین سے مٹی لی، اس مٹی کو ایک جگہ جمع کیا. جمعے کا دن تھا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمع کر کے، اس مٹی کو جمع کر کے ان کا پتلا بنایا. جمعے کا دن تھا. پھر قیامت کے بعد ساری کائنات کے لوگ، جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، یہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے. جمعے کا دن ہوگا. تو جمعہ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. تو کعب بن لوئی مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے یوم عروبہ کو انہوں نے جمعہ اس نام دیا تھا. بس اس کے بعد سے اس کا نام جمعہ پڑ گیا. تو فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، آواز دی جائے، تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دوڑ پڑو، یعنی اس طرف چل پڑو اور خرید و فروخت بند کر دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. اور جب نماز جمعہ ادا ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ تم ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. کس لیے؟ اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، یعنی کاروبار کے لیے پھیل جاؤ، تجارت کے لیے پھیل جاؤ. جمعے کے بعد تجارت کرنے کی بڑی فضیلت ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز کا جب وقت ہو جائے، جو تاجر جمعے کی نماز کا جب وقت ہو جائے اور وہ آئے، جمعے کی نماز ادا کرے، اپنے ٹائم پر وقت پر آ جائے، جب اذان ہو خرید و فروخت بند کر کے جمعے کے لیے آ جائے، جمعے کی نماز پڑھ کے پھر جب وہ جا کر تجارت کرے تو اللہ اس کے لیے 70 برکتیں نازل فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور پھر صرف یہ نہیں کہ تجارت میں ہی لگے رہو جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، بلکہ ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، یعنی تجارت بھی کرو اور ساتھ میں آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر بھی رہنی چاہیے. اور یہ سوچ کر اللہ کا ذکر کرتے رہو کہ یہ آج کا دن ہوگا جس دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس دن اللہ ہمیں اپنے سامنے طلب کریں گے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ سوچ کر جمعے کا سارا دن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزارو. آگے اللہ نے دیکھو عجیب جملہ ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک صحابی تھے حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ.
یہ تاجر تھے. تو یہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے جب نکلتے تھے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دعا مانگتے تھے. وہ دعا یہ مانگتے تھے، اللہم انی احببت دعوتک، کہ یا اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، یعنی تو نے مجھے دعوت دی کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، میں نماز پڑھنے کے لیے آیا. وصلیت فریضک، اور تو نے جو مجھ پر فرض کیا تھا وہ فرض میں نے ادا کر دیا، یعنی میں نے جمعے کی نماز پڑھ لی. وانتشرت کما امرتنی، یا اللہ اب جیسا تو نے حکم دیا ہے تیرے حکم کے مطابق میں اب زمین میں تیری زمین میں جا رہا ہوں. وارزقنی من فضلک، اب تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما. یہ دعا مانگتے تھے، اس کے بعد پھر نکل پڑتے تھے تجارت کے لیے. وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. یہ تو وہ چند باتیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ آیتیں ایک واقعے کی بنا پر نازل ہوئی. واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک سال بڑا قحط آ گیا تھا. کھانے پینے کے سامان کی کمی تھی، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دم ایک تجارتی قافلہ آ گیا باہر سے، اور یہ قافلہ داحیہ کلبی کا تھا. یہ قافلہ جب وہاں پہنچا اور ڈھول بجا کر آواز لگائی گئی، لوگوں کو بتایا گیا ابھی قافلہ آ گیا ہے تجارت کا، تو صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ جمعے کی نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے. دیکھیں پہلے جمعہ جو ہے وہ ایسے ہوتا تھا جیسے عید ہوتی ہے، پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، بعد میں خطبہ پڑھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں پہلے نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ پڑھتے تھے. اور اصل یہی ہے، عیدین میں اسی کو برقرار رکھا گیا ہے. عیدین میں آپ دیکھیں کہ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے. جمعے میں بھی اسی طرح تھا. تو ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آ گیا. اب صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خطبہ بھی نماز کا جز ہے، اس کو سننا ہے. اب صحابہ نے یہ سوچا کہ نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو تجارتی قافلہ آ گیا ہے، کچھ سامان وغیرہ خرید لیتے ہیں. تو کافی سارے صحابہ اٹھ کر چلے گئے. تو قرآن نے اس کو بیان کیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ جب یہ کوئی تجارتی قافلہ دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل کود کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے تمہارے اس تجارت سے اور تمہارے اس کھیل کود سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ خطبہ بھی یہ نماز کا جز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد ترتیب تبدیل فرما دی. اب پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن آج کے ہمارے اس زمانے میں اس کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا. لوگ اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ امام نے دوسرا خطبہ شروع کر دیا ہے، دوسرا خطبہ شروع ہو گیا ہے اور دوسرا خطبے کا اینڈ چل رہا ہے، اس کا آخر چل رہا ہے، پھر بھاگ بھاگ کے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ لوگ جمعے کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دروازوں پر، مسجد کے دروازوں پر فرشتے متعین کر رکھے ہوتے ہیں. رجسٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو آدمی بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اس کا نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی مسجد میں آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے. وہ نام لکھتے رہتے ہیں. جب امام خطبہ شروع کرتا ہے، دوسری اذان جیسے ہی ہوتی ہے
امام خطبہ شروع کرتا ہے وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے جمعے میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ تو انہیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا، جبکہ اللہ قرآن میں یہ حکم دے رہا ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو فوراً پہنچو۔ اسی وجہ سے جب پہلی اذان ہو جائے، جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، اس کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی آدمی کاروبار کرے اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی حرام کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، اذانیں ہو رہی ہیں، خطبے کا انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو اس کے بعد ہم جائیں۔ جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، اسی دن جنت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ جمعے کے دن کچھ کرنے کے کام بھی ہیں۔ حضرت عبید بن السالق رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبید بن السابق رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، یہ مرسلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے۔ ویسے تو 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور یہ انسانی طبیعت کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے کہ انسان کو تفریح کے لیے اور خوشی منانے کے لیے کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں، تو اللہ نے 2 دن رکھے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جمعے کو بھی مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹیں، یعنی صفائی حاصل کریں۔ صفائی حاصل کرنے کے لیے ناخنوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ آج کل تو مغرب کی پیروی میں بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں فیشن کے نام پہ، اور یہ جن لوگوں کے بڑے ناخن ہوتے ہیں ان کا وضو نہیں ہوتا۔ ایک ناخن بھی اگر بڑا ہو اتنا، کیونکہ جب ناخن بڑا ہوتا ہے تو وہ اندر کی کچھ انگلی کے کچھ حصے کو وہ گھیر لیتا ہے، جب وضو کرتے ہیں تو وہاں پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر ناخن کے اندر میل کچیل جمع ہو جائے تو وہ میل کچیل بھی وہاں پانی پہنچنے کے لیے مانع ہوتا ہے، میل کچیل کی وجہ سے بھی پانی نہیں پہنچتا۔ اور ہر وقت تو آدمی ناخن صاف نہیں کرتا رہے گا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹو، مسواک کرو، جمعے کے دن مسواک کرو۔ مسواک کرو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دانت صاف کرو۔ سب سے پہلے دیکھو ہاتھ کی صفائی کا حکم دیا کہ اپنے ہاتھ صاف کر لو، تمہارے ہاتھ پاکیزہ ہو گئے، ستھرے ہو گئے، اس کے بعد اپنا منہ صاف کرو، کہ اپنے دانت صاف کرو، مسواک کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا صاف ستھرے کپڑے پہنو، نئے کپڑوں کا حکم نہیں دیا، صاف ستھرے کپڑے پہنو، دھلے ہوئے کپڑے، غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اس کے بعد پھر خوشبو لگاؤ، خوشبو لگا کر پھر مسجد کی طرف جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے چل پڑو۔ یہ جمعے کے دن کے کرنے کے کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو کئی مرتبہ بیان فرمایا، اور اسی مضمون کی حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں۔
جن میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن وہ یوں تیار ہو کر جمعے کے لیے جائے. اور جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص گھڑی رکھی ہے کہ جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کسی مسلمان کو اللہ سے کچھ مانگنے کی توفیق مل جائے تو جو وہ مانگے گا اللہ وہی عطا فرما دے گا، جو بھی مانگے گا. اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے، جیسا کہ شب قدر کو مخفی رکھا ہے. مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہے کہ جمعے کے دن سارا دن ہی مسلمان عبادت کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے. تو جب سارا دن مانگتا رہے گا تو وہ گھڑی بھی اس کے دوران آ جائے گی، تو اس گھڑی میں بھی اللہ سے مانگ لے گا، یا وہ گھڑی بھی عبادت میں گزر جائے گی. تو ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے، وہ ایک خاص گھڑی ہے. اور جمعے کے دن اور کرنے کے کام یہ ہیں کہ جمعے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا معمول تھا سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا. سورہ کہف کے ساتھ ساتھ سورۃ الدخان کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے. جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الدہر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور نماز کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا. اور یہ تجربے کی بات ہے. آپ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، آپ کو پورا ہفتہ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو کوئی چیز گناہ کی طرف جانے سے کھینچ رہی ہے. آپ گناہ کی طرف جانے لگتے ہیں، کوئی چیز آپ کو کھینچتی ہے کہ نہ جاؤ، آپ رک جاتے ہیں گناہ سے. یہ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت ہے. اور سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے اللہ دجال سے بھی محفوظ رکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ کے سوئے اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ کے سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے، بہت سخت فتنہ ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن کسی نبی کی امت میں ابھی تک دجال آیا نہیں ہے. اور میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، تمہارے اندر آئے گا دجال. اس سے بچنے کی میں کچھ تمہیں نشانیاں بتا دیتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتلائیں. مختصر یہ ہے کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. اتنا بڑا فضیلت کا دن ہے، لیکن جو لوگ اس دن بھی جمعے کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، دل میں جمعے کی نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سستی کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا، اس کی عادت بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے، پھر کسی بھی نیکی میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ جمعے کی نماز چھوڑنے کی نحوست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 جمعوں کی نماز چھوڑ دے، 3 جمعوں کی نماز چھوڑ دے، تو وہ اللہ کے ہاں کتاب لکھی جاتی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کتاب میں وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جب اللہ کے حضور اٹھے تو منافق ہو، اسے منافق بن کر پکارا، منافق بنا کر پکارا جائے، اسے کہا جائے کہ یہ منافق ہے۔ آج آپ کسی کو منافق کہہ کر دیکھ لیں، آپ سے لڑنے پڑ جائے گا، اس نے مجھے منافق کہہ دیا۔ کائنات کے سب سے سچے صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو ایک حدیث میں ہے کہ جو 1 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایک حدیث میں ہے جو 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اللہ اس کو منافق لکھ دیتے ہیں، یہ منافق ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ اس دن کی اہمیت کا لحاظ کریں، اور جیسے ہی پہلی اذان ہو، پہلی اذان سنتے ہی جمعے کی تیاری میں لگ جائیں۔ صرف وہ کام کرنا جائز ہے پہلی اذان کے بعد جو کام جمعے سے متعلق ہے، جو کام جمعے سے متعلق نہیں ہے، تجارت ہے یا کوئی اور کام ہے، وہ حرام ہے پہلی اذان کے بعد کرنا۔ ہاں جو کام جمعے سے متعلق ہے وہ کام کرنا جائز ہے، یعنی غسل کرنا، خوشبو لگانا، اسی طرح مسواک کرنا، وضو کرنا، یہ کام جمعے سے متعلق ہے تو یہ کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔